جب تم اپنی من پسند چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے ہو تو تمہاری دعاؤں کی قبولیت سے پہلے اللہ کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم دعائیں مانگ رہے ہو، تدابیریں کر رہے ہو، لیکن قبولیت کا کوئی نشان نہیں۔ جس کی چاہ رکھتے ہو اس کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ جو آنسو تمہارے گالوں پر بہہ رہے ہیں کیا وہ خاموش رہ جاتے ہیں یا پھر عرش الہی تک پہنچ کر قبولیت کی صدا بن جاتے ہیں؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا ہے جنہوں نے کمنٹس میں مجھے دعا کے لیے بولا ہے۔ یا اللہ میری دعا کو ان سب کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ سب کی محبت کو ان کے حق میں بہتر بنا کر انہیں عطا فرما۔ یا اللہ تمام خلوص نیت رکھنے والوں کی محبت کو ان کے نکاح کی منزل تک پہنچا۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ جانتے ہو کہ دعا ایک راز ہے، یہ زمین پر مانگی جاتی ہے لیکن اس کا دروازہ آسمان پر کھلتا ہے۔ یہ وہ کنیکشن ہے جو بندے کو براہ راست اپنے خالق سے جوڑ دیتا ہے۔ دعا بندے کی وہ طاقت ہے جس کے آگے دنیا کے سب دروازے چھوٹے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری دعا باقاعدہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان نشانیوں پر بات کریں گے جو تمہارے دل کو سکون دیں گی، تمہیں یقین دلائیں گی کہ تمہارا رب تمہیں سن رہا ہے۔ دعا کی قبولیت کی پہلی نشانی جسے سن کر تمہارا دل روشن ہو جائے گا، دعا کے بعد ناممکن کام آسان ہو جانا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جہاں ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا لیتا ہے، ہر کوشش کر لیتا ہے، لیکن کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ ایسے وقت میں جب اس دل سے نکلی ہوئی دعا عرش الہی تک پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت اس دعا کے بدلے وہ راستے کھول دیتے ہیں جو بظاہر ناممکن لگ رہے ہوتے ہیں۔ جب ناممکن ممکن میں بدل جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تمہاری پکار سن لی ہے۔ جب دنیا کہتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اور وہ اچانک ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہاری دعا آسمانوں میں قبول ہو چکی ہے۔ یہ نشانی اکثر انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے کیونکہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، میں تو بالکل بے بس تھا۔ لیکن یہی تو دعا کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا سنتا ہے اور اس کے لیے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جن کا وہ کبھی گمان بھی نہیں کرتا۔ سنو، اگر تم نے دل سے دعا کی ہے اور دیکھو کہ تمہارے سامنے کی سب رکاوٹیں آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی ہیں، وہ راستہ کھل رہا ہے جو پہلے ناممکن لگ رہا تھا، تو یہ مت سوچو کہ یہ محض اتفاق ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ یاد رکھو دعا کبھی خالی نہیں جاتی، یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا پھر بہتر وقت کے لیے ٹال دی جاتی ہے یا پھر کسی بڑی مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ اور جب دعا فوراً قبول ہو اور ناممکن آسان ہو جائے تو یہ سب سے واضح نشانی ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ دوسری نشانی بغیر مانگے کوئی نعمت مل جانا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے دعا میں کچھ اور مانگا لیکن اللہ نے آپ کو وہ دیا جس کا آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ لمحہ انسان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتا ہے کیونکہ یہ صرف دعا کی قبولیت نہیں بلکہ اللہ کی مہربانی کی ایک خاص نشانی ہے۔ سوچو ذرا، جب آپ اپنے لیے اچھے رشتے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اللہ آپ کو ایسا جیون ساتھی دے دیتا ہے جس کے ساتھ آپ کو سکون قلب حاصل ہو جاتا ہے، یہ وہ لمحے ہیں جب دل پکار اٹھتا ہے، یا اللہ یہ تو میں نے مانگا ہی نہیں تھا۔ یہ دراصل دعا کے قبول ہونے کی دوسری بڑی نشانی ہے۔ اللہ تمہیں وہ عطا کرے جو تم نے مانگا بھی نہیں تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نہ صرف تمہاری دعا سن رہا ہے
بلکہ تمہاری حاجت سے بڑھ کر تمہیں نواز رہا ہے۔ کبھی تم اللہ سے آنسوں کے ساتھ ایک قطرہ مانگتے ہو اور وہ تم پر رحمتوں کا سمندر برسا دیتا ہے۔ تم مانگتے ہو ایک راستہ اور اللہ تمہارے لیے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ کبھی تم دعا کرتے ہو ایک چھوٹے سے سائے کے لیے اور اللہ تمہیں پورا باغ عطا کر دیتا ہے۔ جب دعا کے بعد تمہارے ہاتھ میں ایسی نعمت آ جائے جس کا تصور بھی تم نے اپنی دعاؤں میں نہیں کیا تھا، تو سمجھ لو یہ تمہاری دعا کی قبولیت کی خاص نشانی ہے کہ اللہ نے تمہیں تمہاری حاجت سے زیادہ نوازا ہے۔ اور یہ نشانی صرف ایک چیز بتاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ سچے دل سے مانگ رہا ہے تو وہ صرف وہی نہیں دیتا جو مانگا گیا، بلکہ وہ بھی عطا کرتا ہے جو دل کے کسی کونے میں چھپا ہوا ہے یا جس کا تصور بھی بندے نے نہیں کیا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں دعا ایک نعمت بن جاتی ہے اور اللہ کی عطا تمہیں یقین دلاتی ہے کہ تمہاری محنت، تمہارے آنسوں، تمہاری دعائیں سب رائے گاں نہیں گئی۔ یہ وہ لمحہ ہے جو تمہیں دعا کی طاقت پر مزید یقین دلا دے گا۔ تیسری نشانی، دل میں بار بار اللہ کی قربت کا احساس۔ دعا کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ بندے کے دل میں بار بار اللہ کی قربت کا احساس ہونے لگے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو دل ہلکا ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں اور دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، گویا اللہ خود سن رہا ہے، خود قریب ہے اور آپ کے لفظ آپ کے رب کے سامنے پیش ہیں۔ یہ کیفیت عام نہیں ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی دعا عرش تک پہنچ چکی ہے، کیونکہ جب انسان دعا کرتا ہے اور دل میں ایسا سکون اترتا ہے جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا جواب ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل کہتا ہے، ہاں اللہ نے مجھے سن لیا ہے۔ یہ کیفیت کہیں نماز کے بعد آتی ہے، کہیں تہجد کے وقت، کہیں سجدے میں اور کہیں تنہائی میں جب کوئی اور سننے والا نہیں ہوتا۔ بندے اکیلا ہوتا ہے مگر دل کہتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے قریب ایک رب ہے جو ہر بات سن رہا ہے۔ یہی دعا کی قبولیت کی تیسری نشانی ہے کہ اللہ تمہارے دل میں اپنی قربت کا احساس ڈال دیتا ہے، اور یہ احساس خود ایک رحمت ہے، کیونکہ سوچو ذرا کتنے لوگ دعا کرتے ہیں مگر ان کے دل میں کوئی حرکت نہیں، کوئی آنسو نہیں بہتا، کوئی سکون نہیں اترتا۔ لیکن اگر تمہارا دل نرم ہو رہا ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ بالکل قریب ہے، تو یہ نشانی ہے کہ تمہاری دعا قبولیت کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ گر دعا کے بعد تمہارے دل میں ایک سکون اترے، تمہارے دل میں نرمی پیدا ہو اور تمہیں یوں لگے کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا، تو یہ دعا کی قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تم دنیا سے کٹ کر صرف اللہ سے جڑ جاتے ہو۔ یاد رکھو یہ احساس ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، یہ خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے پیاری نشانی ہے۔ اگر یہ تمہیں نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت میں لپیٹ چکا ہے۔ چوتھی نشانی، ناممکن جگہوں سے رزق یا مدد آنا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان جب دعا مانگتا ہے تو وہ صرف اپنے حالات اور اپنی عقل کے مطابق راستے دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مدد آئی تو فلاں کے ذریعے آئے گی، اگر رزق ملا تو فلاں جگہ سے ملے گا، مگر اللہ کی شان تو دیکھو، وہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہی دعا کی قبولیت کی ایک اور بڑی نشانی ہے۔ اللہ تمہیں ناممکن جگہوں سے رزق یا مدد عطا کرتا ہے۔ جب تم دعا کرتے ہو اور اچانک تمہاری زندگی میں ایسی مدد آتی ہے جس کا تم نے گمان بھی نہیں کیا تھا، تو یہ مت سمجھو کہ یہ قسمت کا کھیل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ نے اپنی طرف سے
تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ یہ نشانی انسان کے دل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل بے بس تھا، مجھے تو راستہ ہی نہیں مل رہا تھا، مگر یہ سب کیسے ہوا؟ اور جواب صرف ایک ہے، یہ دعا کی طاقت ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ یاد رکھو، دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اگر تمہارے سامنے اچانک ایسے وسیلے آ جائیں جن کی تمہیں امید بھی نہیں تھی، تو سمجھ لو یہ وہ لمحہ ہے جہاں آسمان سے تمہاری دعا کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ پانچویں نشانی، بڑی مصیبت کا ٹل جانا بغیر علم کے۔ دعا کی سب سے حیران کن اور اندیکھی نشانی یہ ہے کہ اللہ تمہاری زندگی سے وہ بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ تم سوچتے ہو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن حقیقت میں اللہ نے تمہاری دعا کے بدلے تمہیں ایک بڑے حادثے، بیماری، نقصان یا آزمائش سے بچا لیا ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں ان مصیبتوں سے بچاتا ہے جن کے بارے میں تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ سنو، اگر کبھی تم نے دعا مانگی اور وہ پوری نہ ہوئی تو فوراً مایوس نہ ہونا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دعا یا شخص تمہارے حق میں نقصان دہ ہو اور اللہ نے اس کے بدلے تمہیں بچا لیا ہو۔ یہ وہ نشانی ہے جو اکثر ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت میں یہ سب سے بڑی رحمت ہے۔